بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک اور دکھ کی خبر یہ ہے کہ ایران کی سلامتی کونسل کے جنرل سیکرٹری جو کہ علی لاریجانی تھے، وہ بھی اسرائیل اور امریکہ کے ڈرون حملوں میں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی وہ بھی شہید ہو گیا۔ وہ یہ اس وقت واقعہ پیش آیا یہ جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے رات کے وقت۔ اس وقت انہوں نے اس کے اٹیک کیا اور اس سانحے میں دونوں علی لاریجانی بھی اور ان کا بیٹا بھی دونوں شہید ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انتہائی دکھ کی خبر ہے۔ اور ابھی بھی ایک اور نیوز آ رہی ہے، ایک اور ان کے سینئر لیڈر جو ہیں وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی آئل تنصیبات ہیں اور الیکٹریسٹی جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی اسرائیل نے اٹیک کیا ہے۔ اور جبکہ انہوں نے وارن کیا ہوا تھا، ایران نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ہماری ان تنصیبات پر حملہ کرو گے، یعنی کہ ہماری آئل ریفائنریز پر اور الیکٹریسٹی ڈپوز وغیرہ پر اگر آپ لوگوں نے حملہ کیا تو ہم پھر اس کا سخت جواب دیں گے۔ اور ابھی چونکہ انہوں نے اس کا آغاز پہل کر دی ہے، اسرائیل نے اور امریکہ نے ان کے ڈپوز کے اوپر حملہ کیا ہے، تو اب انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے، ایران کے جو سیکیورٹیز ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم ہمارے خطے کے ارد گرد جتنے بھی خلیجی ممالک کے اندر، عرب کنٹریز کے اندر جہاں جہاں بھی ایران ان کی امریکہ کی آئل ریفائنریز ہیں، جو ان کے ڈپوز وغیرہ ہیں، اگر امریکن کوئی کمپنیز ہیں یا کسی کمپنی میں امریکنز کام کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو نشانہ بنانے والے ہیں۔ تو اس کے قریب اگر کوئی شہری آبادی ہے، کوئی شہری لوگ رہتے ہیں تو ان کو ہم پہلے ایڈوانس میں یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ لوگ اس ایریے کو چھوڑ کر سائڈ پر کہیں چلے جائیں، کیونکہ اب ہم اس کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ ایران مسلسل شہادتیں دیے جا رہا ہے۔ ایران شہادت، ان کے جتنے بھی لیڈرشپ اوپر ٹاپ ہے وہ تقریباً وہ شہادت پا چکی ہے، اور مزید آگے کے جو حالات ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ عرب کنٹری میں سے اب یو اے ای نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ اپنے بحری بیڑے بھیجتا ہے یا آبنائے ہرمز کی طرف تو اب ہم اس کی مدد کریں گے۔ یہ یو اے ای نے اب کھل کے یہ بات کہہ دی ہے کہ اب وہ ان کی امریکہ کی مدد کریں گے اگر وہ اپنے بحری بیڑے بھیجتا ہے تو۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ایران کی اس وقت مدد کوئی نہیں کر رہا سوائے پاکستان۔ اس کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی حمایت حاصل ہے، اور وہ اس چیز کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں پاکستانی عوام کا، پاکستان کی گورنمنٹ کا، کہ وہ ہمارے ساتھ، ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہمارا تعاون کر رہے ہیں۔ اور اسی کا ایک یہ تھا ایران کی طرف سے کہ ہمارا جو آئل ٹینکر تھا، یعنی کہ جہاز تھا، وہ خیر و عافیت سے آبنائے ہرمز سے گزر کر یہاں پر پاکستان میں کراچی پورٹ پر پہنچا۔ اب آگے کے مزید حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ ایران نے وارن کر دیا ہے کہ اب علی لاریجانی کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا سخت رد عمل آئے گا، اور اس کا پہلا یہ ہوا کہ ایران نے نئے بیلسٹک جو میزائل ہیں وہ اسرائیل کے اوپر داغے ہیں، اور جس کا بہت زیادہ انہیں نقصان ہوا ہے۔ جو بڑے خطرناک قسم کے ان کے جو جدید میزائل تھے وہ انہوں نے اس کے پھینکے ہیں، اور اس کا بڑا سخت نقصان ہوا ہے، اور نیچے جو بنکرز تھے وہ بھی اس کا نشانہ بنے ہیں۔ اور اب ایران بڑی سخت کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ عرب ممالک کو اس نے خبردار کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے منع کیا تھا۔ اور علی اس سارے سینیریو میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، علی لاریجانی کا جو آخری لکھا ہوا خط تھا وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ علی لاریجانی کا جو اس نے آخری جو اپنا خط لکھا تھا، پورے جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیے وہ جھنجھوڑنے والا ہے، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ وہ جو اس کا آخری خط تھا علی لاریجانی شہید کا، وہ خط جو اس کا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ابھی ایک ٹی وی چینل پر انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے شیئر کیا ہے۔ ابھی مزید جیسے کہ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک جو خبر آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ علی لاریجانی کا جو اس نے خط لکھا تھا عرب کنٹریز، مسلم کنٹریز کے لیے، وہ کیا تھا۔ وہ بھی انشاءاللہ جیسے ہی اس کی کوئی اتھینٹک معلومات پہنچتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ لیکن ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ
ایران اب بہت بڑے لیول پر کارروائی کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اس نے پہلے خبردار کیا تھا، لیکن اسرائیل اور امریکہ اس بات سے باز نہیں آئے ہیں۔ اب یہ عرب جو کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی اب یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اب جو ایران ہے انہوں نے ان کی جتنی بھی تنصیبات ہیں نا، جہاں پہ بھی امریکن کمپنیز ہیں ان کنٹریز کے اندر، عرب کنٹریز کے اندر، اب اس کے اوپر وہ اٹیک کرنے والا ہے اور اس نے اس کا کہہ دیا ہوا ہے، تو اب یہ لازمی ہو کر رہے گا۔ تو اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت سنگین ہیں، رمضان کا مہینہ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان نے جو آپریشن شروع کیا تھا غضب للہ کا افغانستان کے اوپر، اور اس کے اوپر مختلف کنٹریز نے اب انہیں کہا ہے، قطر نے اور دبئی وغیرہ اور یو اے ای نے، سعودی عربیہ نے، تو یہ جو آپریشن تھا یہ اب عید تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے انہوں نے۔ ایک یہ تازہ خبر تھی کہ اس کا جو آپریشن غضب للحق چل رہا تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے 2-3 دنوں کے لیے۔